بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس اسٹڈیز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، دنیا میں امن کیسے لانا ہے، امن کو کیسے تقویت پوقیت دینی ہے، دنیا میں مختلف قسم کے جو تنازعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کیسے کرنا ہے، تنازعات کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے، تنازعات کو ریزولو کیسے کرنا ہے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان باتوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پیس اسٹڈیز، کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ، کانفلکٹ پریونشن کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کانفلکٹ مینجمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ کانفلکٹ پریونشن، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں جو کہ بعض اوقات ہم ایک جیسے سمجھ کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو، ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنا، ان کو اپنی سبجیکٹ کے ریکوائرڈ اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم، نہایت ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھنا، ان ٹرمینالوجیز کو ایک دوسرے سے منفرد رکھنا، ان کی جو آل اراؤنڈ آل اباؤٹ ہے ان کے بارے میں جاننا، یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک پریکٹیشنر کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. سو پیس اسٹڈیز میں ہم یہ سب چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. اب جب ہم کانفلکٹ مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں، اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک تنازع کو مینیج کیسے کیا جائے، وہ تنازع جو حل نہ ہو سکے. آل دا کانفلکٹ which couldn't be resolved، جو زیرو سم گیم کی پالیسی پہ چلتے ہیں اور جس کا حل ہونا، جسے جب ہم حل کے طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو جو ہے وہ دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. اب اگر آپ کشمیر ایشو کو حل کرتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے تو اٹ شل بی a nightmare for the Indians, for the Kashmiris themselves، کیونکہ ان کے وہ بھی امن چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ اس کانفلکٹ کو انڈین پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں تو اگر اس انداز سے اگر آپ اس کو ریزولو کرتے ہیں تو اٹ شل بی اے نائٹ میئر فار پاکستان، اینڈ اٹ شل بی مے بی اٹ could destroy the whole of South Asia, and its repercussion shall be far beyond. So conflict management is a subject which gives us a tool to manage the conflict. Its repercussion shall be far beyond. So conflict management is a subject which gives us a tool to manage the conflict. If we cannot resolve the conflict, we can manage the conflict. We can avoid skirmishes, we can avoid standouts, and we could talk and negotiate until and unless we got to resolve that conflict. In recent days اگر آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ جس نے 21 پوائنٹس بات کہتے ہیں کہ 20 پوائنٹس ایک ایجنڈا، ایک ایگریمنٹ، ایک کہہ لیجیے کہ ایک نظریہ پیش کیا ہے مڈل ایسٹ کے حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. تو وہ بھی کانفلکٹ مینجمنٹ میں آتا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں کہ ہم کانفلکٹ کو مینیج کریں، پارٹیز ان دا کانفلکٹ کو جو ہے سیٹل ڈاؤن کرے اور ان کی جو ہے ایک حل کی طرف جو ہے وہ ہم چلے جائیں. اب کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ کانفلکٹ کو ختم کیسے کیا جائے. ہم کانفلکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی روٹ کاز کو جانتے ہیں، ان میں جو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک کامن گراؤنڈ نیگوشیٹ کر کے اس کانفلکٹ کو ختم کرتے ہیں، حل کی طرف لے کر جاتے ہیں اور امن لے کے آتے ہیں. اب کانفلکٹ مینجمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ پریونشن کیا ہے؟ کانفلکٹ پریونشن پیس اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ تھرو پریونٹیو اسٹریٹجیز ہم فیوچر میں آنے والے کانفلکٹس کو among and between the nation, among and between the states اس کو کرو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ان پر سٹاپ لگاتے ہیں. تو کانفلکٹ
प्रिवेंशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्टडी है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं, थीरीज प्रोवाइड करते हैं, द एकेडमिक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, लिटरेचर प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम फ्यूचर में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और अमन को कायम कर सकते हैं। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में एक और भी चीज़ आ जाती है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में हम बाज़ औक़ात पढ़ते हैं। थैंक यू, अस्सलाम।